تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن جب کہ ہم لوگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجر مبارک سے تشریف لائے اور فرمایا کہ یہودیوں کے پاس چلو۔ چنانچہ ہم لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روانہ ہوئے، یہاں تک کہ یہودیوں کے مدرسے میں پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اے جماعت یہود، تم لوگ مسلمان ہو جاؤ تاکہ دنیا کی پریشانیوں اور آخرت کے عذاب سے سلامتی پاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، یعنی اس زمین کا خالق و مالک حقیقی اللہ ہے، اور اس کا رسول اس کا نائب اور خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اس زمین پر متصرف اور حکمران ہے۔ لہٰذا اگر تم مسلمان ہونے سے انکار کرتے ہو تو پھر سن لو کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ تمہیں اس زمین یعنی جزیرۃ العرب سے جلا وطن کر دوں۔ پس تم میں سے کوئی شخص اپنے مال و اسباب میں سے کوئی ایسی چیز رکھتا ہو جس کو اپنے ساتھ لے جانا ممکن نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اسے فروخت کر دے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اس خطبے میں فرمایا کہ تم سب جانتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے ان کے مال و جائیداد سے متعلق ایک معاملہ طے فرمایا تھا، اور وہ یہ کہ ان یہودیوں کو خیبر ہی میں رہنے دیا جائے، ان کے کھجوروں کے باغات اور کھیت کو انہی کی تحویل اور ملکیت میں باقی رکھا جائے، البتہ ان کی پیداوار اور آمدنی میں سے آدھا حصہ لیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر اسی طرح جزیہ بھی مقرر کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت ان یہودیوں سے فرمایا تھا کہ ہم تمہیں خیبر میں اس وقت تک رہنے دیں گے جب تک کہ اللہ رب العزت تمہیں رہنے دے گا، یعنی تم لوگ اس وقت تک خیبر میں مقیم رہنے کے حقدار ہوگے جب تک کہ تمہیں اللہ رب العزت نے جلا وطن کر دینے کا حکم نہ دے دے۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب میں ان کو جلا وطن کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے تو ان یہودیوں کے قبیلہ بنی ابی الحقیق کا ایک شخص جو اپنی قوم کا بڑا بوڑھا سردار تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ امیر المؤمنین، کیا آپ ہمیں جلا وطن کر رہے ہیں؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خیبر میں رہنے دیا تھا اور ہمارے مال و اسباب سے متعلق ہم سے ایک معاملہ بھی طے کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم یہ گمان رکھتے ہو کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات بھول گیا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں مخاطب کر کے کہی تھی کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا اور تم کیا کرو گے جب تمہیں خیبر سے جلا وطن کر دیا جائے گا اور رات کے بعد رات تمہاری اونٹنی تمہارے پیچھے دوڑ رہی ہوگی؟ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں اس آنے والے وقت سے ڈرایا تھا جب تمہیں راتوں رات خیبر سے نکل جانا پڑے گا۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا کہ یہ بات تو ابو القاسم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور مذاق کے کہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے خدا کے دشمن، تم جھوٹ کہتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات مذاق کے طور پر نہیں کہی تھی، بلکہ ازراہ معجزہ تمہیں ایک غیبی بات کی خبر دی تھی۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرزمین حجاز یعنی جزیرۃ العرب سے یہود و نصارہ کی جلا وطنی کا کام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں انجام پایا۔
اس سے پہلے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل خیبر پر غلبہ حاصل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو خیبر سے نکال دینے کا ارادہ کیا، کیونکہ جس بھی زمین پر دین حق کو غلبہ حاصل ہوتا ہے وہ زمین اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کی ہو جاتی ہے۔ وہاں صرف اللہ ہی کا دین غالب اور مسلمانوں ہی کو حق کے تصرف اور حکمرانی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یہودیوں کو اس شرط پر خیبر کی زمینوں پر قابض اور متصرف رہنے دیں کہ وہ محنت کریں، یعنی باغات کی دیکھ بھال اور ان کی سیرابی وغیرہ کا سارا کام کریں گے، اور ان سے پیدا ہونے والے پھلوں کا آدھا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور کر لی، لیکن یہ فرمایا کہ ہم تمہیں اس شرط پر خیبر میں اس وقت تک رہنے دیں گے جب تک کہ ہم چاہیں گے۔ اس کے بعد ان کو خیبر میں رہنے دیا گیا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں ان سب کو مقام تیمہ اور اریحہ کی طرف جلا وطن کر دیا تھا۔